السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان سلام کا کیا معنی اور مفہوم ہے، اور سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لفظ سلام یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کے معنی ہیں سلامتی کے، امن کے، عافیت کے۔ جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں امن عطا کرنے والا، سلامتی عطا کرنے والا، عافیت دینے والا۔ جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوتی ہے فرشتے جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو اس وقت سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار سلام پیش کریں گے۔ تو اس کے معنی دعائے رحمت کے ہیں،
کہ وہ ہمارے لیے یہ اعلان کر دیں گے کہ اب آپ کے لیے یہاں امن ہی امن ہے، راحت ہی راحت ہے، پریشانی نام کی کوئی چیز نہیں۔ جب اس کی نسبت کسی انسان کی طرف ہوتی ہے کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں، تو پھر یہ ایک دعائیہ کلمہ بن جاتا ہے، ہم دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ایک عبادت بن جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام۔ لیکن ہم اگر غور کریں تو لفظ سلام جو ہے اتنا اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ اتنا اور شاید کوئی لفظ نہ ہو کہ ہر وقت ہر مسلمان مومن آدمی جب ایک دوسرے سے ملتا ہے تو السلام علیکم کہتے ہیں۔ پھر ہر نماز میں، نفلی نماز ہو، فرض ہوں، واجب ہوں، سنت ہوں، اس میں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو یہ لفظ سلام بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت بڑا اعزاز دیا ہے جس کے لیے سلام کا لفظ بولا ہے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آئی، امتحان آیا، اور کئی ساری آزمائشیں، امتحانات یکے بعد دیگرے آتی رہیں، حکومت سے ٹکر لی، ہجرت کی، اللہ نے بیٹا دیا، اس کو ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ جب ان ساری آزمائشوں اور امتحانات سے سرخرو ہو گئے تو پھر اللہ پاک نے کہا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ آگے فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہے کہ ساری آزمائشوں اور امتحانات سے سرخرو ہو کر کے نکلا، کہیں بھی ڈگمگایا نہیں، کہیں بھی ڈگمگایا نہیں۔ تو فرمایا سلام علی ابراہیم۔ نوح علیہ السلام و تسلیم پر آزمائشیں آئیں، امتحانات آئے، 950 سال تک قوم کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ثابت قدم رہے، اللہ کے نبی تھے۔ تو فرمایا سلام علی نوح فی العالم، سلام ہے نوح پر جہانوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے اوپر بھی آزمائشیں آئیں، امتحانات آئے، 20 سال سے زائد عرصہ فرعون کے ساتھ مزاحمت رہی، اور پھر اپنی قوم کی طرف سے بھی طرح طرح کی تکالیفیں، آزمائشیں آتی رہیں، ثابت قدمی دکھائی، تو اللہ کی طرف سے اعزاز بخشا گیا سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر سلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آزمائشوں میں گھر چکے تھے، مکہ کی سرزمین پر
ظاہری جو سہارا تھا حضرت ابو طالب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی ڈھال تھے، جب وہ سہارا ہٹا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی ہم آہنگی، محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شفقت، معاونت، ان کا وصال ہوا۔ پھر طائف سے طرح طرح کی تکالیف اٹھا کر اور خون سے آلودہ ہو کر، خون سے رنگین ہو کر جب واپس تشریف لائے تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا اعزاز بخشا۔ وہ اعزاز کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائیے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جب آپ کو معراج کرائی گئی تو حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ پاک کا مقام قرب عطا ہوا، مقام قرب عطا ہوا، تو اس وقت میں نے بارگاہ ایزدی میں یہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام عزتیں، عظمتیں، تعظیم اللہ کے لیے، تمام بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، پہلے قولی عبادتیں اللہ کے لیے التحیات، پھر والصلوات بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، اور پھر اس کے بعد آگے مالی عبادتیں اللہ کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ تو آپ کی طرف سے تحفہ ہو گیا، یہ تو آپ کی طرف سے تحفہ ہو گیا۔ جب کوئی انسان کہیں جاتا ہے تو کوئی تحائف لے کر کے جاتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، کیا تحفہ لے کے جائیں؟ وہاں کیا کچھ نہیں ہے، وہاں تو ہر کچھ ہے، لیکن اللہ کی سے ملاقات ہے، کوئی نہ کوئی تحفہ تو پیش کرنا ہے۔ تو کیا تحفہ پیش کریں؟ تو فرمایا التحیات للہ، آپ عبادت سے پاک ہیں، آپ عجز سے پاک ہیں، تواضع سے پاک ہیں۔ یا اللہ پاک، میری تمام قولی عبادتیں آپ کے لیے، میری بدنی عبادتیں آپ کے لیے، میری مالی عبادتیں آپ کے لیے، میرا شب و روز آپ کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کیا تو آگے سے جواب ملا، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اللہ اکبر، یہ وہی سلام ہے جو سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی نوح فی العالمین۔ یہاں کہا جا رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام بھی، برکتیں بھی، رحمتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فراموش نہیں کیا۔
ہمیں فراموش نہیں کیا. یعنی اللہ کی طرف سے یہ جو اعزازات مل رہے تھے تو بات کو بڑھاتے ہوئے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ ہم پر بھی اور آپ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں میرے ساتھ ان پر بھی. پھر آگے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہ سلام کا تحفہ اللہ کی طرف سے حضور کو ملا. کب ملا؟ جب آپ اتنی ساری آزمائشوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے دو چار تھے اور ثابت قدمی دکھائی تو پھر سلام کا تحفہ ملا. آپ کو تو سلام مل گیا، نہ صرف اللہ کی طرف سے ملا بلکہ بندوں کے لیے بھی قیامت تک کے لیے لازم کر دیا کہ اب ہماری ہر نماز جبھی پوری ہوگی جب حضور پر سلام ہوگا. اس کے بعد اس کے بغیر ہماری نماز نہیں. ہماری نماز کی تکمیل حضور پر سلام کے ساتھ ہے. لیکن بات یہاں پر نہیں رکی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ کے ساتھ آزمائشوں کی بھٹی سے گزر رہے ہیں، انگاروں پہ لٹ رہے ہیں، تپتی ہوئی زمین پہ لٹایا جا رہا ہے، ظلم و ستم توڑے جا رہے ہیں، گلے میں رسی ڈال کے کھینچا جا رہا ہے. محبت میں، عقیدت میں حضور کی خدمت میں آتے ہیں، آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں. لیکن کفر سے برداشت نہ ہوا. کفر سے برداشت نہ ہوا. کہا کہ ہم آپ کی خدمت میں آنا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی توہین محسوس ہوتی ہے کہ آپ کے پاس نچلے درجے کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی موجودگی میں آپ کے پاس بیٹھنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں. لہذا بس ہماری اتنی سی خواہش ہے کہ جب ہم آپ کے پاس آئیں تو انہیں اٹھا دیں، انہیں اٹھا دیں، انہیں اپنے پاس نہ بیٹھنے دیں. ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ سے فیض حاصل کرنا یہ ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی رائے نہیں دی، ابھی کوئی حکم صادر نہیں فرمایا. اللہ نے وحی اتار دی. اللہ نے وحی اتار دی. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی آپ انہیں مت ہٹائیے جو آپ کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں. انہیں مت ہٹائیے، انہیں ہٹانا نہیں، بلکہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ وَرَحْمَةٌ. جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں کہیں تم پر تمہارے رب کا سلام ہے، تم پر تمہارے رب کا سلام ہے. تو یہاں بھی سلام کا اعزاز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بخشا گیا، اس لیے کہ انہوں نے تکالیف اور پریشانیاں اور مشکلات اور مصائب جھیلے، حضور کا ساتھ نبھایا، آپ کی رفاقت نبھائی، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. اس پر ان کو سلام کہا پیش کیا جا رہا ہے. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. اور فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں آئیں گے تو اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا سلام قولا من رب الرحیم. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اہل جنت سے کہ آپ تکلیفیں اٹھا کر کے آئے ہیں ہماری وجہ سے، پریشانیاں
اور مصیبتیں اٹھا کر کے آئے ہیں، آج رب تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے سلام ہے۔ آج کے بعد تمہارے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیزو، آج یہی سلام ہم اہل غزہ کو پیش کرتے ہیں۔ آج یہی سلام ہم اہل غزہ کو پیش کرتے ہیں، جس سلام سے اللہ نے اپنے محبوبین کو نوازا، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، ان کے اعزاز کو بڑھایا، انہیں اعزاز عطا کیا، عزت عطا کی۔ کبھی سلام علی ابراہیم کہہ کر کے عزت بخشی، کبھی سلام علی الیاسین کہہ کے عزت بخشی، کبھی سلام علی نوح فی العالمین کہہ کے عزت بخشی، کبھی سلام علیکم من ربکم ورحمہ کہہ کر عزت بخشی، اور کہیں السلام علیک ایھا النبی کہہ کر کے عزت بخشی، اور کہیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار کہہ کر عزت بخشی۔ یہ اللہ تعالیٰ عزتیں بخش رہے ہیں ان بندوں کو جو اللہ کے محبوبین ہیں، جو اللہ کی محبت میں، اللہ کے تعلق میں ہر آزمائش کو جھیلتے چلے گئے، ہر بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکراتے چلے گئے، ہر کفریہ طاقت کو پاش پاش کرتے چلے گئے، لیکن اپنی ایمان پر، اپنے دین پر، اللہ کے تعلق پر آنچ نہیں آنے دی، تو اللہ نے ایسے لوگوں کو سلام کے ساتھ اعزاز بخشا۔ تو سچی بات یہ ہے، اس سلام کے مستحق ہیں، اس سلام کے اہل ہیں اہل غزہ۔ ہم نے قرآن میں پڑھا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ سورہ بروج میں کہ ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ ظالم بادشاہ نے کلمہ پڑھنے والے ایمان والوں کو، جنہوں نے ایک بچے کی استقامت کو دیکھ کر، ایک بچے کی جرأت کو دیکھ کر، ایک بچے کی بہادری کو دیکھ کر، ایک بچے کا بادشاہ کے سامنے دین پر ڈٹ جانا، جم جانا اور جان دے دینا، اسے دیکھ کر ہزاروں لوگ آمنا برب الغلام کہہ کر ایمان لے آئے، ہزاروں لوگ۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے اس کو بیان فرمایا کہ ایک بچہ، ایک بادشاہ گزرا، اس بادشاہ نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا، وہ جادوگر اس بادشاہ کو وقتاً فوقتاً حالات بتاتا رہتا تھا۔ تو جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں مرنے والا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہنر جو میرے پاس ہے یہ کسی کو سکھا جاؤں۔ تو بادشاہ نے ایک ذہین بچے کو اس کے حوالے کر دیا۔ یہ بچہ جو ہے، یہ جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک راہب تھا جو اس وقت دین عیسوی پر تھا، اس کے پاس اٹھتا بیٹھتا، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ جادوگر کے پاس جانے میں اسے تاخیر ہو جاتی۔ خیر کرتے کرتے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ بچہ جا رہا ہے تو راستے میں ایک سانپ ہے جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے۔ تو اس بچے نے سوچا کہ آج بڑا اچھا موقع ہے کہ میں دیکھوں کہ راہب کا دین سچا ہے یا بادشاہ کا دین سچا ہے۔ تو اس بچے نے یہ دعا کر کے کہ اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے اور میں سچے دین پر ہوں تو یہ دین میرے اوپر کھول دے۔ اس نے راہب کا دین کا واسطہ دے کر پتھر مارا اور سانپ مر گیا۔ اب یہ راہب کا ایمان لے آیا اور اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا۔
ایک وقت آیا کہ بادشاہ کے سامنے اس نے اپنے دین کا اظہار کر دیا۔ جب بادشاہ کے سامنے دین کا اظہار کیا تو بادشاہ نے اس کو قتل کرنے کے درپیش ہو گیا۔ اس کو قتل کرنے کے لیے پہاڑ سے دھکا دیا اور جس جماعت کو ساتھ لگایا تھا پہاڑ پہ لرزہ طاری ہوا، وہ گر گئے، مر گئے اور یہ بچ گیا۔ اسی طرح 2-4 مواقع اس نے ایسے اختیار کیے لیکن یہ بچہ بچ گیا۔ بادشاہ بڑا پریشان۔ اس بچے نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی تدبیر ہے، اور جتنی مرضی تدبیریں اختیار کر لیں آپ مجھے قتل نہیں کر سکیں گے۔ بادشاہ نے کہا اچھا آپ سے جان چھڑانے کی کیا تدبیر ہے؟ کہا کہ سارے لوگوں کو جمع کر لو، جب سب لوگ جمع ہو جائیں اور مجھے ایک جگہ پہ کھڑا کر دو اور میرے اوپر تیر چلاؤ، یوں کہہ کے بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام کے ساتھ جو اس بچے کا رب ہے، یہ کہہ کے تیر چلاؤ۔ جب تیر چلایا وہ تیر اس بچے کو لگا تو یہ بچہ شہید ہو گیا۔ یہ بچہ شہید ہوا تو جتنا بھی مجمع تھا وہ سب کے سب کہہ اٹھے آمنا برب الغلام، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب بادشاہ جس سے ڈرتا تھا وہ ہو گیا۔ اب یہ جتنے بھی لوگ ایمان لائے تھے تو بادشاہ نے ان سے کہا سب سے کہ اپنے ایمان سے باز آ جاؤ نہیں تو تمہیں جلا دیا جائے گا، لیکن کوئی بھی نہیں۔ بادشاہ نے خندقیں کھودی جس کا ذکر اللہ نے سورہ بروج میں کیا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ خندقیں کھودی، ان میں آگ جلا دی گئی، ایک ایک کر کے ہزاروں لوگوں کو اس میں ڈال دیا گیا، کسی ایک کے پائے استقامت میں جنبش نہیں آئی، کوئی ایک بھی ایمان سے نہیں پھرا۔ آخر میں ایک خاتون چھوٹے بچے کو، جو دودھ پیتا بچہ تھا، اس کو لے کر کے آئی۔ انہوں نے بچے کو پہلے ماں کے سینے سے ہٹایا اور آگ میں ڈالا۔ جب بچے کو آگ میں ڈالا، قریب تھا کہ ماں پھسلتی، لیکن اللہ نے اس بچے کو گویائی عطا کی۔ اس بچے نے ماں سے کہا کہ اماں جان، یہ جو آگ نظر آ رہی ہے یہ آگ نہیں ہے، یہ تو گلزار ہے، یہ دیکھنے میں آگ ہے۔ اللہ نے ماں کو استقامت دی، اس کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن ایمان سے نہیں پھرے۔ میرے عزیزوں، ہم یہ واقعات قرآن میں، احادیث میں، تفاسیر میں پڑھتے تھے، لیکن آج ان آنکھوں سے اللہ نے ہمیں دکھا دیا۔ اہل غزہ پر 2 سال تک اتنا برود پھینکا گیا، اتنا برود پھینکا گیا کہ جس کی قریب زمانے میں مثال نہیں پھرتی۔ بچے جھلس گئے، چھوٹے شیرخوار بچے جھلس گئے، عورتیں جھلس گئیں، ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، 70,000 سے زائد لوگ شہید ہو گئے۔ جو بھوک سے مر گئے وہ الگ ہیں، اور جو بے گھر ہو گئے وہ الگ ہیں، جو معذور ہو گئے وہ الگ ہیں۔ ظلم کی انتہا ہو گئی، لیکن ان کے صبر پر آنچ نہیں آئی، ان کے استقامت میں جنبش نہیں آئی۔ اللہ نے آج بھی ہمیں دکھا دیا کہ اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا، حضور نے فرمایا جب ادھر ادھر ایمان نہیں ہوگا، فتنے پھیلے ہوں گے، تو ایمان غزہ میں ہوگا، ایمان شام میں ہوگا۔ فرمایا شام وہ جگہ ہے، غزہ وہ جگہ ہے جہاں رحمت الہیہ کے فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے ہیں۔ اگر موقع ملے تو فرمایا وہاں جاؤ، ہجرت کر دو جب فتنوں کا زمانہ ہوگا۔ اس دور میں غزہ نے صبر کی بھی انتہا کی، ایمان نہیں چھوڑا، دین نہیں چھوڑا۔ یہ ساری آزمائشیں، یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری تکلیفیں اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، محمد الرسول اللہ کا نام لینے والے ہیں۔ آج اگر ایمان سے ہٹ جائیں تو ان کے لیے آسائشیں ہی آسائشیں ہیں، راحتیں ہی راحتیں ہیں۔ صبر کا بھی کمال ہے، شکر کا بھی کمال ہے،
آزمائش بھی انتہا کی ہے، لیکن سارے حالات جھیل کر کے بتا دیا کہ محمد الرسول اللہ کا رنگ اور آپ کی محبت جس دل پر چڑھ جائے دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں، کٹی ہے گردن وفا شعاروں کی برسر میدان، کٹی ہے گردن وفا شعاروں کی برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ ایسے ایسے ہیرے لوگ پیش کر دیے، قربانیاں دے دی، لیکن آج بھی مسلمان اور اہل اسلام کا سر فخر سے بلند کر دیا اور آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ مسلمان محمد الرسول اللہ کا ماننے والا وہ کبھی باطل کے سامنے کٹ تو سکتا ہے لیکن سر نہیں جھکا سکتا۔ میرے عزیزوں، اپنے ان مسلمان بھائیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ہم ان کے لیے یقین جانیں ہر وقت ہمارا دل، ہم بظاہر دسترخوان پر بیٹھے ہوتے تھے، میں سچ کہتا ہوں بظاہر دسترخوان پر بیٹھے ہوتے تھے لیکن نوالہ اندر اتارنا بہت مشکل تھا۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے دل سے یہ لوگ نکل جائیں، اور دعائیں ہم یہ کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اے اللہ کل قیامت کے دن ان شہداء کے ساتھ ہمیں کھڑا فرما۔ میرے عزیزوں، یہ عظیم لوگ ہیں، یہ اس امت کے بہترین لوگ ہیں، یہ اس امت کے سرمایہ لوگ ہیں، اس امت کی بخشش کا ذریعہ لوگ ہیں۔ تو میری آپ حضرات سے درخواست ہے ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کا تعاون بھی کرنا ہے، ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں کہ اے اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے آزادی عطا فرما۔ یاد رکھیں، غزہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑی جیل ہے، ایک طرف سے سمندر ہے، باقی اطراف سے دیوار ہے، اور اتنی اونچی دیوار ہے کہ نکل کے جا نہیں سکتے، اور گیٹ ہے، جب چاہیں بند کر دیں، کوئی آ نہیں سکتا، کوئی جا نہیں سکتا بغیر تلاشی کے۔ تو میرے عزیزوں، ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنا یہ ہمارا حق ہے، ان کے لیے دعا کریں گے، ان کے لیے تڑپیں گے، کل قیامت کے دن یہ میرے لیے، آپ کے لیے ذریعہ نجات بنیں گے۔ ہم غزہ کے بچوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، غزہ کی عورتوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، غزہ کے شہداء کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، غزہ کے قیدیوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، غزہ کے ملبے کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، غزہ کے ذرات کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، غزہ کی فضا کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اور غزہ والے کیا کہتے ہیں؟ ہم پوری امت مسلمہ کے ان ہاتھوں کو سلام کرتے ہیں جو ہمارے لیے اٹھا کرتے تھے، ان ہاتھوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے ہمارے سروں پہ سایہ بن کر کے رہتے تھے، ان لوگوں کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے آواز بلند کی۔ پورے عالم اسلام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرمائے اور انہیں ہماری دعاؤں میں شامل فرمائے۔ اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے، ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے۔